بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامیاب لوگوں کی کہانیوں میں سے آج کی کہانی ہے منیبہ مزاری کی، پاکستان کے اس بہادر بیٹی کی کہانی جسے زندگی کے حادثوں نے جینا سکھا دیا۔ منیبہ کو پاکستان کی آئرن خاتون کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بلند حوصلہ، مسکراتا چہرہ اور چمکتے آنکھیں ان کی زندہ دلی کی پہچان ہیں، اور وہ اس وقت پاکستان کے بے شمار لوگوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ لوگ جو مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، زندگی کے حادثات جن کے حوصلے پست کر دیتے ہیں اور وہ ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے منیبہ مزاری زندہ مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی کامیاب زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ رکاوٹیں، مشکلات، حد بندیاں اور حادثات صرف وقتی چیزیں ہیں۔ اگر ہم انہیں دماغ پر سوار کر کے بیٹھ جائیں تو ہمیں منزل سے دور کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں ہماری دماغ حد بندی کے علاوہ ایسا کچھ نہیں جو ہمیں کامیابی سے روک سکے، لہٰذا ان چیزوں کو دماغ پر سوار کرنے کے بجائے اپنی جنون اور مقصد کو بروئے لائیں۔ منیبہ مزاری مارچ 1987 کو ایک بلوچ فیملی کے یہاں پیدا ہوئی۔ منیبہ نے عام لڑکیوں کی طرح پرورش پائی اور فائن آرٹس میں گریجویشن مکمل کی۔ 20 سال تک ایک عام سی زندگی گزارنے والی یہ لڑکی اچانک حادثہ کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی کا مشکل ترین اور پردرد دور کا آغاز ہوتا ہے، لیکن قدرت اسی تکلیف کے ساتھ بلند تر حوصلہ کی نعمت سے بھی نواز دیتی ہے۔ حادثات ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ منیبہ کی زندگی بھی ایسے ہی حادثے سے بدلی۔ منیبہ رحیم یار خان سے واپسی کے لیے سفر کر رہی تھی، وہ بھی عام دنوں جیسا دن تھا۔ 20 سال منیبہ اپنی آنکھوں میں خواب سجائے خوشی سے نہال اپنے گھر کی طرف رواں تھی۔ اڑتے پرندے، غروب ہوتا سورج جس کے سفر کو مزید پرکیف بنائے رہے تھے۔ ڈرائیور کی ذرا سی غفلت سے اس کی گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے اور کھائی میں گر جاتی ہے۔ اس طرح اچانک ایک خوبصورت زندگی اچانک درد، تکلیف اور مسلسل امتحان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بہت سے چوٹیں آئے مگر ان کی زندگی کی سب سے بڑی چوٹ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنا تھا، وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں ان کو ایمبولینس کی سہولت بھی میسر نہ آ سکتی، لہٰذا ٹوٹی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ انہیں جیپ میں ڈال کر لے جایا گیا۔ منیبہ کو جب ہوش آتا ہے تو شدید تکلیف، ٹوٹی ہڈیاں اور بے حس ٹانگیں اسے قیامت کا احساس دلاتی ہے۔ اسی حالت میں اسے قریبی اسپتال پہنچایا جاتا ہے۔ اذیت سے بھرپور ایک نئی زندگی، ایک نئی سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں آپ کے پاس دنیا بھر کی سہولتیں ہوں، آپ کو رہنے کے لیے شاہی کمرہ دے دیا جائے، تو آپ کتنے دن اس بیڈ پر گزار سکتے ہیں؟ 1 ہفتہ، 1 ماہ، 2 ماہ؟ منیبہ اس حالت میں 700 سے زائد دن اس اسپتال کے بیڈ پر گزارتی ہے۔ ان کے 5 آپریشن ہوئے اور آج ان کا آدھا جسم مفلوج ہے۔ اس حادثے کے بعد وہ اپنی دونوں ٹانگوں کی استعمال کی قوت کھو بیٹھی تھی۔ ایسے میں انہیں بے شمار خیالات آتے ہیں، وہ بھی اپنا ماضی کنگالتی ہے۔ ایک چیخ ہر روز ان کے اندر بھی اٹھتی ہے کہ کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ بڑے بڑے لوگ ایسے موقع پر حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، زندگی بوجھ محسوس ہوتی ہے، انسان پاگل ہونے لگتا ہے اور سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ مایوسی ان کا اڑنا ہوتی ہے اور وہ خود کو دنیا کا مظلوم فرد محسوس کرنے لگتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں تو ابھی انسان نے دنیا سے سیکھنا شروع کیا ہوتا ہے، ابھی تو اس نے ٹھیک سے تجربات کے سمندر میں قدم بھی نہیں رکھا ہوتا، بلکہ بڑے بڑے تجربہ کار ایسے موقعوں پر دل چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھی اپنے بیڈ پر تکیے میں منہ چھپا کر روتی سی سکتی ہے کہ وہ یہ سب آخر کیسے برداشت کرے گی۔ لوگوں کی طنز فکری اس کے دل میں تیر کی طرح لگتے، لوگ اس کی حالت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرتے تو وہ حیران رہ جاتی ہے، پھر کبھی ترس کھاتے الفاظ، ہائے بیچاری کو نظر لگ گئی سن کر اس کا پورا جسم کانپ جاتا۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ بلند حوصلہ لڑکی مظلوم بننے کے بجائے مثال بننے کا فیصلہ کرتی ہے، زمین پر رینگنے کے بجائے آسمانوں پر اڑنے کا اور زندگی کے ہر مشکل کو مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہنے کا فیصلہ کرتی ہے، خود ترسی کے بجائے خود یقین کا فیصلہ، آگے بڑھنے کا عزم اور کچھ کر گزرنے کا عزم، اور اس زندگی کے دوبارہ ملنے اور اس کا قرض اتارنے کا عزم۔ منیبہ نے دوسروں کی طرح ہمت نہ چھوڑی اور لحاف میں لیٹ کر رونے سے محنت کرنے کو بہتر جانا۔ ان کے بقول زندگی میں ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ زندگی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن پھر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کتنی خوش نصیب بھی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اندر سے ٹوٹتے ہیں، اتنا ہی آپ دل و دماغ کے اعتبار سے مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ وہ پھر سے بھرپور جی لینے کے عزم کو اپنے اسپتال کے بیڈ سے شروع کرتی ہے اور سب سے پہلے اپنی زندگی کے خوبصورت نکھارنے
نکھارنے کے لیے پینٹنگ کا آغاز کرتی ہے۔ 2 سال کی تکلیف دہ قیام کے بعد جب وہ اس ہسپتال سے رخصت ہوتی ہے تو ایک اور ساتھی ویل چیئر کی شکل میں اس کی ہمسفر ہے، ہمیشہ کی ہمسفر۔ اکثر آپ بری سے بری صورتحال کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جائیں، اور ایسے میں اگر آپ کو کسی اپنے کا بھرپور ساتھ بھی میسر آ جائے تو مشکلات کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور مشکل حالات میں اپنوں کا ساتھ بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیتا۔ لیکن قسمت نے ابھی اس ہیرے کو مزید تراشنا تھا۔ 20 سال کی عمر میں جب منیبا زندہ دلی کے ساتھ جینے کا عزم کر لیتی ہے، زندگی اسے دکھ اور حیرت کا ایک اور جھٹکا دے دیتی ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے قریبی ساتھی، اس کا ہمسفر، اسے معذور سمجھتے ہوئے طلاق دے دیتا ہے، لیکن یہ حادثہ دوبارہ اس کا حوصلہ پست کرنے اور مایوس کے گرداب میں پھنسانے میں ناکام رہا۔ وہ جینا چاہتی ہے اور اس مشکل وقت میں اپنے والد کی طرف دیکھتی ہے، لیکن ایک اور حیرانی سے بھرپور دکھ اس کا منتظر ہے۔ اس کے والد بھی اس تکلیف دہ وقت میں انہیں اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ زندگی کے مشکل ترین 2 سال اسپتال میں اس کے بعد اپنوں کے ایسے بیگانے چہرے، وہ حیران ہے کہ آخر زندگی اس سے کیا چاہتی ہے۔ آپ میں حوصلہ ہو تو امید کی ساری کرنیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی والدہ، ڈاکٹر اور بھائی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ حادثہ کے بعد منیبا کے دل میں اپنی مدد آپ کا جذبہ بیدار ہوا۔ منیبا کو احساس تھا کہ اور بھی لوگ اس کے ساتھ اس کی مسکراہٹ سے جیتے ہیں۔ وہ کام کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اور سب سے پہلے انہیں ایک رائٹر کی نوکری انٹرنیٹ کے ذریعے مل جاتی ہے، جس سے اس کے روزگار کا ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن ٹی وی پر اشتہار میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پولیو قطرے نہیں پلائیں گے تو آپ کے بچے بھی معذور ہو جائیں گے۔ اس ایڈ نے منیبا کے اندر تک وار کیا۔ تب ہی منیبا نے ارادہ کیا کہ میں اس سوچ کو بدلوں گی، اور انہوں نے پیغام دیا کہ تم جہاں بھی ہو، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تم ہر مقام پر اور ہر حالت میں بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اگر میرا آدھا جسم کام نہیں کر رہا تو کیا ہوا؟ میرے بازو ہیں، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، سوچ سکتی ہوں۔ میں کیوں ایک بے بسی کی تصویر بنوں؟ مجھے ایک مثال قائم کرنی ہے۔ جو لوگ محروم ہیں وہ لاچاری اور بے بسی پر محنت کو ترجیح دیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ اداس نہ ہوں، ہر وقت شکوہ شکایت نہ کریں تو لوگ آپ سے دور نہیں بھاگیں گے، آپ کے قریب رہنا پسند کریں گے۔ آپ رونا اور دکھ اللہ کے لیے بچا کر رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کام کرنے والوں کے پاس تو بہانوں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کی ذات پر ہر حال میں کامل یقین رکھیں، کیونکہ روزی رساں تو وہ ہیں، یقیناً کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ منیبا کا ایک قول ہے، زندگی میرے ہاتھ میں ہے، جیسی ہے مجھے گزارنی ہے۔ مجھے کسی معجزے کا انتظار نہیں کرنا کہ میں کسی دن چل سکوں گی، مجھے مضبوط بننا ہے۔ ہماری یہ بہانے بالکل احمقانہ ہے کہ یہاں کچھ کر نہیں سکتے، کوئی کرنے نہیں دے گا۔ آپ اندازہ کریں، وہ ہسپتال کے بیڈ پر کام شروع کرتی ہے، اس کی ساری پینٹنگز گورنر پنجاب خرید لیتا ہے اور اس کے حوصلے مزید مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ وہ اپنی تکلیفوں کا الزام حالات یا کسی بھی اور کو دینے کے بجائے دوسروں کے کام آنے اور ان کے حوصلہ بڑھانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ صحت مند انسانوں کی طرح چل پھر نہیں سکتی، لیکن جسمانی طور پر صحت مند انسانوں سے کہیں بڑھ کر مثبت انداز کی سوچ رکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں مسائل تو ہیں اور ان کے حل کے لیے کام بھی کیا جا رہا ہے، لیکن جس دن ہم نے دوسروں انسانوں کو اپنے جیسا انسان سمجھنا شروع کر دیا، ہمارے معاشرے کے تمام مسائل خود ہی ختم ہو جائیں گے اور ہماری دنیا رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ بن جائے گی۔ منیبا نہ صرف اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ وہ ایک جگہ کہتی ہے، زندگی میں مجھے 3 طرح کے لوگ ملے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے مجھے ویل چیئر پر دیکھا اور میرا مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور میری زندگی سے چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دکھاوے کے ساتھی تھے، وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں تھے۔ آخری طرح کے لوگ وہ تھے جو بغیر کچھ بولے، بغیر شور ڈالے میرے ساتھ کھڑے رہے۔ آج وہ ساری مشکلیں جھیل کر ایک بہترین آرٹسٹ، زبردست موٹیویشنل اسپیکر، سماجی کارکن، ٹی وی اینکر، ایک خوبصورت رول ماڈل اور نغمہ نگار ہے۔ وہ ایک اچھی لکھاری اور ایک اعلیٰ مصورہ کے طور پر بھی جانی جاتی ہے۔ منیبا مزاری اپنے ہر کام میں اعلیٰ مہارت رکھتی ہے۔ منیبا نہ صرف پاکستان کی پہلی ویل چیئر ماڈل ہے بلکہ معروف برانڈ باڈی شاپ کی برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہے۔
وہ گلوکاری بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسے اسکول کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے جو صرف ضرورت مند بچوں کو تعلیم دیتا ہے۔ منیبا کئی سماجی کاموں میں حصہ لیتی ہے۔ ان کا نام فوربس میگزین کی سن 2016 کی 30 سال سے کم عمر اہم ترین شخصیات کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خواتین نے گزشتہ برس دسمبر میں منیبا کو خیر سگالی کی سفیر مقرر کیا۔ وہ پہلی خاتون ہے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستانی ایسی خاتون جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ منیبا کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر وہ معذوری کے باوجود اپنی سارے خواب پوری کر سکتی ہیں، قابل رحم بننے کے بجائے روشن مثال بن سکتی ہے، تو آپ میں یہ حوصلہ کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کامیابی کا طلبگار ہے، مگر ہمارے بہانے ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ منیبا ان سب کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ آپ جیسے بھی حالات میں ہیں، آپ زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ بن سکتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں قسمت کا شکوہ کرنے اور رنگ رنگ کے بہانے تراشنے والے اکثریت میں مل جاتے ہیں۔ منیبا ایسے لوگوں کے لیے کہتی ہے کہ اگر کچھ کرنا چاہو تو پہلے خود کو پہچانو۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ کر لوں یا وہ کر لوں تو آپ غلط راستے پر ہیں۔ خواب دیکھنے تو ہر فرد آتے ہیں۔ کیا آپ اپنے اندر ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ اور مستقل مزاجی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ آپ حالات کا رونا دھونا تو نہیں روتے۔ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری گرد و نواح میں اکثریت اپنی زندگی کے مقاصد سے غافل نظر آتی ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کے اندر پوٹینشل کس چیز کا ہے۔ ہماری نوجوان اکثریت میں وہ کام کرتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتے۔ وہ ایسی تعلیم حاصل کرنے میں لگے ہیں جن کا انہیں کوئی شوق نہیں ہے۔ طالب علموں سے گزارش ہے کہ خود کو پہچانیں۔ زندگی کے حادثات کا شکار ہر انسان کے لیے منیبا ایک امید کی کرن ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ منیبا مزاری کی زندگی سے میں نے یہ سیکھا کہ کامیابی ایک نظریہ اور سوچ کا نام ہے۔ اگر آپ ٹھان لیں کہ آپ نے گمنام نہیں مرنا تو ساری دنیا مل کر بھی آپ کو گمنام نہیں کر سکتی۔ آپ کی سوچ اور جذبے کو کوئی تکلیف اور حادثہ شکست نہیں دے سکتا۔